الذین یقولون، اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اس کا ذکر ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، اور جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پوری رات ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہتے اور آپ روتے رہتے۔ وہ نبی کہ جن کے صدقے میں، جن کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن عاجزی اور خوف خدا دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ نیک بندے کون ہیں؟ ان کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے مصیبت پر صبر کریں، پریشانیوں پر صبر کریں، بیماریوں پر صبر کریں، اور مفسرین فرماتے ہیں صبر کرنے والوں میں وہ بھی مراد ہے جو عبادت پر صبر کرے۔ عبادت پر صبر کی یہ معنی ہے صبح اٹھنا بھاری ہے، سردی میں وضو کرنا بھاری ہے، روزہ رکھنا گرمی میں مشکل لگ رہا ہے، تو جو بھی مشکلات آئیں وہ اس کو ٹھکرا دے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں سستی نہ کرے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے۔ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ تباہ کر دیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچ کڑوی دوائی ہے مگر اس کی تاثیر بڑی میٹھی ہے، اور جھوٹ میٹھا زہر ہے مگر اس کی تاثیر بڑی خطرناک ہے۔ آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ والصادقین، اور سچے لوگ، والقانتین، اور فرما بردار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، صابر بھی ہیں، صادق بھی ہیں، قانت بھی ہیں، منفق بھی ہیں، اتنے نیک اور پرہیزگار ہیں، مگر عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، معافیاں طلب کرنے والے، استغفار کرنے والے، بالاسحار، رات کی آخری پہر، سحری کے وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں ایسا روتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اتنے مقبول بندے ہونے کے باوجود ان کا یہ عالم ہے کہ کسی کا گزر رات کو آخری پہر ان کے گھر کے قریب سے ہوا تو پر نالے سے پانی گر رہا تھا چھت کے اوپر سے، تو کسی گزرنے والے نے آواز دی اور کہا، اے پانی گرانے والے، یہ تو بتا دے یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی اور آپ نے فرمایا، اپنے کپڑے پاک کر لینا، یہ گناہگار کے آنسو ہیں۔ حالانکہ آنسو پاک ہوتے ہیں، اور پھر حسن بصری کے آنسو جس کو لگ جائیں وہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے، مگر آپ کا خوف کا یہ عالم، کہتے ہیں گناہگار کے آنسو ہیں، تو دیکھیں کتنا روئے ہوں گے کہ آنسو پر نالے سے جاری ہو گئے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، اسحار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، معافیاں طلب کرنے والے۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ،
اور اہل علم نے، علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، یہ اہل علم انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بعض لوگ جو قرآن سے دور ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ہند میں رہتے ہیں، تو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہودی جنت میں جائے گا کہ عیسائی جائے گا، مسلمان جائے گا، تو ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، سب اپنے راستے پر ہیں، نہ جانے اللہ کس سے راضی ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب جب دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، تو پھر یہ یہودیت اور عیسائیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، یعنی اپنی مرضی سے یہودیت اور عیسائیت انہوں نے بنائی ہے۔ بغیم بینہم، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہودی توریت کو مانتے ہیں، توریت میں یہ بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں انجیل دی جائے گی، لیکن یہودی اس بات کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، بغیم بینہم، آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ عیسائی جس انجیل کو پڑھتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، توریت کا ذکر تھا، لیکن عیسائی ضد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کا وقت آیا تھا، شروع میں میں نے عرض کیا، جو دنیای عیسائیت میں 60 بڑے بڑے سرداروں پر اور بڑے لوگوں پر مشتمل تھا، وہ لڑنے لگے، مناظرہ کرتے کرتے لڑائی کی طرف آ گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں فَقُلْ، پس آپ فرمائیے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروکار ہیں مسلمان انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ وَقُلْ، اور آپ فرمائیے لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اہل کتاب سے بھی کہہ دیں اور جو اہل کتاب نہیں ہیں، امی ہیں، ان سے بھی کہہ دیں، یعنی مشرکین مکہ، مجوسیوں، تمام کافروں سے بھی کہہ دیں اور عیسائی یہودیوں سے بھی کہہ دیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو آپ رنج نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ پر تو پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب وہ ایمان نہیں لاتے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر اسی بات کو دہرایا گیا اور وہ تصور بیدار کیا گیا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ یہودیوں کی مذمت ہے کہ یہودیوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی انہوں نے کوششیں کی لیکن شہید نہ کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، بلکہ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں
انبیاء جو بھیجے جاتے تھے وہ مختلف شہروں میں مختلف نبی ہوتے اور ہر شہر ہر ملک کا نبی جدا ہوتا. تو انہوں نے ایک صبح تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ صبح کے وقت 43 انبیاء کو شہید کر دیا بغیر حق. نبی کا قتل، نبی کو شہید کرنا یہ ناحق ہی ہے، ناجائز ہی ہے، مگر قرآن نے فرمایا بغیر حق، ناجائز انہوں نے قتل کیا، ناجائز شہید کیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ بغیر حق اس لیے لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کا قصور کیا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، خود بھی یہ قصور نہیں بتا سکتے، خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ناحق شہید کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. صرف انبیاء ہی کو وہ شہید نہ کرتے بلکہ وہ تو ہر اسے شہید کر دیتے جو نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے ان کو روکتا. جو برائی سے روکتا اس کے وہ دشمن بن جاتے. ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے بالقسط من الناس، لوگوں میں سے وہ حکم دیتے، انصاف کا حکم دیتے، نیکی کا حکم دیتے، تو انہیں بھی وہ قتل کر دیتے. جس صبح انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا تو 120 مبلغین کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ بشر جو ہے، خوشخبری تو جنت کی ہوتی ہے، یہاں بشر انہیں بیدار کرنے کے لیے ہے. تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو، اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے. اب یہاں پر مفسر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، وہ کچھ نہ کچھ کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، بیماروں کا علاج کرتا ہے. آج بھی یہودی عیسائی ان کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو فرمایا ان کاموں کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا، دنیا میں ان کی محنتیں برباد ہیں اور آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.